اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع ہے۔ 5ویں رکوع سے یہ تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو دنیا پر فضیلت عطا کی وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کے اندر ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے کافی حصے پر حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، جن کی نسل سے کوئی اولاد کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ ہوا کہ یہ جو پیغمبر ہیں ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل کو، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی دوسری قوم کا کوئی آدمی بڑے عہدے پر چلا جائے تو خواہ مخواہ کی جیلسی اس کی دوسری قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس قوم کا کیوں بندہ گیا، ہماری قوم کا کیوں نہیں گیا، یا ہمارے خاندان سے کیوں نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہیں پھر دنیا پر فضیلت عطا کرے گا۔ ان کا کیا وعدہ تھا وہ ہم سارا پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہوا، لیکن وہ قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت اس شخص کے ساتھ لگائیں، تو اگر یہ شخص جیسے آپ گائے کا گوشت لگائیں گے بولنا شروع کر دے گا تو یہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ انہوں نے وہ مختلف سوالات کیے، بہرحال وہ گائے تک پہنچ گئے اور گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اس شخص کے ساتھ لگایا، اور وہ شخص اٹھ کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل فلاں انسان ہے۔ آج اسی بات کا آگے تسلسل ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم ایک دوسرے پر اسے دھرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ یعنی قاتل کو تو پتہ تھا کہ وہ قاتل ہے، لیکن وہ دوسروں پر الزام تراشیاں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ واضح کر کے رہے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ گائے کا کچھ حصہ مردے سے لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو گائے کی پوجا کا پرانا جو کپتیوں کے دور سے یعنی فرعون کے دور سے ان کے اندر ایک نظریہ تھا، ایک اعتقاد تھا، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گائے ذبح کروائی کہ گائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو مار سکتے ہو، اور پھر دوسرا یہ معجزہ دکھایا کہ ایک مردہ بھی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے جس کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے، جس کی موت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور پھر اب تمہارا جو ان کا رویہ بنا تھا وہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس مردے کو زندہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی اس نشانی سے اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، لیکن ہوا یوں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی جب کوئی نشانی انسان دیکھتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ کے قریب آ جائے، اللہ کے آگے جھک جائے، برائی چھوڑ دے، اچھائی کا راستہ اختیار کر جائے، لیکن ان لوگوں نے اس کے مخالف چلنا شروع کر دیا اور زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں کہ پتھر جو ہوتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی بعض وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، پتھر بھی اونچائی سے گر جاتے ہیں، چٹانیں گر جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے خوف سے گرتی ہیں، اور ان کے اندر سے جو پانی نکل آتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، یہ بھی اللہ کے خوف سے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی جو رویہ تم اختیار کرتے ہو، جو ذہن بناتے ہو، جو باتیں کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ کے اطراف سارے یہودی تھے، اور وہ یہودی ایسی قوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے اور پھر اس میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے اپنی قوم سے جا کے بتاتے کہ یہ وہ ان کی قوم جو ان پڑھ لوگ تھے یا جو ان کے فالوور تھے وہ پوچھتے کہ آپ کیا سن کے آئے ہیں، وہ کیسا کلام ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کلام کو صحیح معنوں میں ایز سچ جیسا ہوتا ویسا بیان کرتے، بلکہ توڑ پھوڑ کر اس کو غلط انداز میں بیان کرتے تاکہ ان لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو قرآن کو سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں اور پھر جا کے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں؟ تو ایسے لوگ تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ قرآن کو سمجھتے جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم تھے یہودیوں کے، تو وہ جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی معاشرے میں مسلمانوں کے اندر بھی کچھ مسلک ایسے ہیں جو قرآن کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کی تشریح میں اور اس کو معنی یہ پہناتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مسلک ٹھیک ہے اور باقی سارے مسلک غلط ہیں۔ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ جس مرضی گروہ اور جس مرضی مسلک سے ہو، وہ مسلمان ہے اور ہمیں اس کا احترام ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہم مسلمانوں کا کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جو یہودی ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ یعنی تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کے پیروکار یہ ہوں گے، وہ ساری نشانیاں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایسا ہی نبی ہے اور اس کے پیروکار بھی ویسے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ تم یہ تورات کا حصہ ان کو پڑھ کر کیوں سناتے ہو، ورنہ یہ قیامت والے دن مرنے کے بعد اللہ کی حضور یہ تمہارے سامنے کہیں گے کہ ان کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا تو انہوں نے نہیں مانا، اور پھر دنیا میں بھی ہمیں کہیں گے، ہمیں ذلیل کریں گے کہ تمہاری تو اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے ہو، اس لیے وہ حصہ تم ان کو تورات کا نہ بتاؤ۔ اور یہی بات عیسائی کہتے تھے کہ انجیل کا وہ حصہ اب نہ بتاؤ مسلمانوں کو جو تمہیں مسلمانوں کے قریب کرتا ہے، اس طرح تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے افلا تعقلون، کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ تم وہ حصہ جا کے بتاتے ہو مسلمانوں کو جو مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں اب بہت ساری پائی جاتی ہے کہ بہت ساری آیات ایک مسلک کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ دوسری آیات وہ دوسرے مسلک کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہر مسلک جو ہے، ہر گروہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی آیات جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اور ایسی آیات کو کہہ دیتا ہے کہ ان کو نہیں پڑھنا، نہ وہ پڑھتا ہے، کہ تاکہ ان کے مسلک کے لوگ جو ہے وہ ان سے دور نہ ہو جائے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی جو علیحدہ جا کے باتیں کرتے ہیں اللہ تو سن رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جو سوائے آرزوؤں کے کتاب کو جانتے ہی نہیں اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بھی بہت سارے ہیں، اس وقت بھی بہت سارے تھے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو نہ کتاب کا علم ہوتا ہے نہ اسلام کا علم ہوتا ہے، وہ صرف آرزوؤں پہ چلتے ہیں، اپنے جو ان کا ذہن ہوتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ کسی طرف نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو ہر قوم میں ملیں گے، عیسائیوں میں بھی ملیں گے، یہودیوں میں ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، ہر قوم میں ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا، نہ انجیل کا، نہ تورات کا، نہ قرآن کا، وہ صرف اپنی آرزوؤں اور اپنی ذہن کے مطابق، ہاں یہ ٹھیک ہے میرا ذہن یہ مانتا ہے چلو یہ کر لو، یہ غلط ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے چلو یہ چھوڑ دو، وہی اپنی ذہنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کوئی بھی آیت جو ہے، یہ جیسے اب قرآن کی کتابوں میں قرآن کے علاوہ، یعنی اس الہامی کتابوں میں قرآن کے علاوہ
کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ انجیل کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے، تورات تبدیل ہو چکی ہے، زبور تبدیل ہو چکی ہے، اس میں بہت سارے جو فرامین ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دیے، یا اور بہت سارے جو ان کے دور میں مختلف علماء آئے یا حکومتیں آئیں انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ماننے والے ہیں الہامی کتابوں کے، ان میں سے اکثر لوگ اور بالخصوص یہ یہودی اپنی مرضی کی آیت لکھتے ہیں، باتیں لکھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہی حکم فرمایا تھا اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے کما لیں۔ اور یہ ہمارے ہاں معاشرے میں بھی اب چل رہا ہے کہ مولوی ایسی باتیں کرائے گا، ایسی سریں لگائے گا، ایسے طریقے سے بات کرے گا کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سو ان کے لیے اس چیز سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور اس چیز سے بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے کمائی۔ وہ پیسہ بھی جو کمایا ہے وہ بھی انہیں ہلاک کر دے گا، اور جو انہوں نے ہاتھ سے وہ لکھی ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی انہیں ہلاک کر دے گا۔ اگلی آیات میں بڑی اہم بات ہے، ویسے تو ساری آیات قرآن کی اہم ہیں، کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہی بات یہودی کہتے ہیں، ہم یہودی ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہی بات عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، وہ شخص جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہاں اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میں پاک صاف کر کے فوراً جنت میں بھیج دے گا۔ یہ آپ آج بھی اگر یہودیوں سے ملیں، ہمارے ساتھ تو لڑکے پڑھتے رہیں، آج بھی اگر آپ یہودیوں سے ملیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اگر ہم جنت میں گئے بھی جہنم میں تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرے گا اور پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ اور یہی جو بات ہے یہ مسلمان کے گروہ بھی کہتے ہیں، تقریباً سارے مسلمان، کہ ہر کلمہ گو جو شخص ہے وہ جنت میں جائے گا، مطلب جہنم میں جائے گا لیکن اس کو پاک صاف کر کے الٹیمیٹلی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کنسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دی، اور یا ان آیات کا ترجمہ سنیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ سوائے گنتی کے چند دنوں کے ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں بھیجے گا پھر نکال لے گا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، تمہیں علم ہی نہیں ہے اور اپنی طرف سے بنا کے باتیں چھوڑ دیتے ہو۔ بلا من کسب، بلا ہرگز کیوں نہیں، من کسب وہ جو کمایا اس نے، جس نے بھی سجیتاً گناہ کمائے، واحاطت بہ اور گناہ ہی کرتے رہے، ساری زندگی کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جھوٹ ہی بولتا رہے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، قتل کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، بہتان جھوٹے ایک دوسرے پہ لگاتے رہے، یا جو بھی گناہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ گناہ کیا انہوں نے اور گناہ ہی کرتے رہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسی خاص گروہ کی نہیں کی، نہ مسلمانوں کی نہ عیسائیوں کی نہ یہودیوں کی نہ ہندوؤں کی نہ کسی اور کی۔ فرمایا جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ ہی کرتا رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جہنمی ہے، چاہے اس نے سر پہ پگڑی رکھی ہو، اتنی لمبی داڑھی رکھی ہو، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہو، اور جو بھی کرتا ہو تو وہ شخص سود کا مال، سود کا کاروبار کیا اور سود ہی کماتے ہوئے مر گیا تو وہ شخص جہنمی ہے، چاہے اس نے جتنی مرضی دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ بے حیائی کے کام، بے حیائی کے اڈے بنائے اور بے حیائیوں پہ لوگوں کو لگایا اور بے حیائی ہی کرتے ہوئے مر گیا، جھوٹ بہتان اور کرپشن کے کاروبار کیے اور اسی میں لوگوں کو لگایا اور یہی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس کو نام سے پیار نہیں ہے، اس کو شکل سے پیار نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل سے پیار ہے، کہ جو شخص بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اس کو مانتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ شخص جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک